السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے تقوی، جس کے مقرر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، بامقام جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور، ضلع رحمت خان۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ألف ألف مرة بعدد كل ذرة وكما تحب وترضى. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتقون معي حيثما كانوا وأينما كانوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ محبوب کی ذات پر درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. سب سے پہلے تو ہم سب مل کر اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے دنیاوی مصروفیات کے زوردار موسم میں، گرمی کی شدت میں بھی اپنے کام کاج چھوڑ کر قرآن و سنت کے عظیم ادارہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں اپنے ذکر کے لیے، دین کے فکر کے لیے، اپنے محبوب کے تذکروں کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. سب محبت کے ساتھ کہہ دیں الحمدللہ. ایسے نہیں، میں بھی صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں، ابھی تو پہلا دن ہے اور یہ 3 دن 3 رات تک آپ نے اللہ کا قرآن سننا ہے، محبوب کے فرامین سننے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سنو گے، کبھی صحابہ کی عظمت، کبھی اہل بیت کی عظمت، کبھی اخلاص پہ بات، کبھی تقوی پہ گفتگو، کبھی علم کی شان، کبھی حلم کا انداز. تو 3 دن 3 رات تک آپ نے یہ ساری چیزیں سننی ہیں اور اللہ کے ذکر کی اس مجلس میں دن کو رات کو بیٹھنا ہے. ابھی ابتدا میں ہی آپ اتنے ڈھیلے ہیں تو 3 دن 3 رات کیسے بیٹھو گے؟ محبت کے ساتھ کہو الحمدللہ. یہ پچھلے میرے بھائی بھی بول رہے ہیں، آواز پورے مجمع سے بیک زبان آنی چاہیے. اور قرآن ایک عجب انداز میں کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر کرو گے
میں نعمت میں ترقی عطا کروں گا. یہ رب نے نعمت عطا کی کہ اپنے ذکر کی مجلس میں قرآن و سنت کے اس عظیم ادارے کے روحانی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. یہ انعام اس کا ہے, نعمت تو اس کی ہے. ہم جب اس کے ابتدا پہ شکر کریں گے تو رب اخیر تک جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے محبت سے کہہ دو الحمدللہ, اور ذوق سے. میرے محبوب نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض, زمین آسمان کا خلا ثواب سے بھر جاتا ہے. شکر بھی ہے, ثواب سے یہ خلا بھر جائے. محبت سے کہہ دو الحمدللہ. ابھی حضرت میاں صاحب دو چار باتیں کر رہے تھے. اصل تو میں نے ایک اور بات عرض کرنی ہے جو آیت کریمہ اور میں نے حدیث مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دو باتیں. ایک فرما رہے تھے کہ اس علاقے میں سب سے پہلے توحید کی آواز گونجی, سنت کی دعوت کا پیغام عام ہوا تو خانپور میں نارمل سکول تھا اور آج ہائی سکول تھا اور آج نارمل سکول ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس اجتماع کی یاد تازہ ہو رہی. اور ایک اور بات بھی فرمائی کہ ہمارے حضرت تو کسی خانقاہ کے خلاف نہیں تھے, حضرت خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ, لیکن آ کر بیٹھے تو کچھ مفت میں پریشان ہو رہے تھے. تو مجھے جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی بنیاد یاد آ گئی کہ نانا جان رحمت اللہ علیہ نے اس عظیم جامعہ کی بنیاد رکھی. کسی کی مخالفت نہیں, قرآن و سنت کی اشاعت مقصد تھی, مقصد ہے. اور جب نسبت ان سے بڑھی تو جیسے رب نے ان کو رنگ لگایا خلیفہ صاحب کے خلوص کی وجہ سے, اللہ نے میرے نانا جان کا وہ پیار, وہ محبت, وہ خلوص, حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی رات کی دعائیں, حضرت الشیخ اور حضرت مفتی صاحب کی محنتیں, اللہ نے یہ بھی عجب رنگ لگا دیا. کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, رسالت, شیخ الاسلام حضرت درخواستی, اور میں عمل حضرت مولانا عبدالرؤف درخواستی, جامعہ عبداللہ بن مسعود. اور میں اس وقت سوچ رہا تھا جب میرے نانا جان رحمت اللہ علیہ کا جنازہ یہاں پڑھایا جا رہا تھا تو میں نے اس وقت سوچا پلاٹ تو اور بھی بڑے ہیں, گراؤنڈ اور بھی بڑے ہیں, جگہیں اور بھی بڑی ہیں, میرے نانا جان کا جنازہ یہاں کیوں آیا, یہاں کیوں آیا اس میدان میں. آج جہاں آپ بیٹھے ہیں ایک جملہ اللہ والے بڑا عجب کہتے ہیں کہ جب مسلمان کا جنازہ ہو تو اس میں ضرور شریک ہوا کرو, اس لیے کہ کبھی جنازہ پڑھنے والے نیک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے, اور اللہ والے کہتے ہیں ضرور جنازے میں جایا کرو, کبھی میت اتنی نیک ہوتی ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور آج یہ وہی میدان ہے, آج تک اس میں وہی روحانیت. ورنہ آپ سب اس راستوں کو ماحول کو سمجھتے ہیں, فوت کہاں ہوئے میرے نانا جان, دفن کہاں ہوئے, یہ تو راستے میں نہیں پڑتا ہے. یہاں کیوں جنازہ آیا. اللہ والوں کے قدم, نانا جان تو دنیا سے رخصت ہو کر بھی یہاں اپنا فیض دنیا کو دیتے گئے, اور آج تک یہ رحمت کی بارش برس رہی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. آہستہ میں اتنے بڑے مجمع میں ایک تو یہ جو ڈیک ہے اس کی آواز میرے ذوق کے خلاف ہے, حضرت توفیق صاحب کے ذوق کے تو عین مطابق ہے, لیکن میرے ذوق کے خلاف ہے. میرا ذوق یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, پھر کہہ دو سبحان اللہ, اور پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر یہاں میرے چھوٹے بھائی شہید اسلام کا جنازہ بھی ہوا. جامعہ کے اجتماع میں ہم نے یہ جس جگہ تم بیٹھے ہو یہ رحمت کا مرکز ہے, رحمت کا مرکز ہے. اور اللہ والوں نے یہاں جو بوٹے لگانے تھے لگا کے گئے ہیں. ہر سال سوچتے ہیں
حضرت الشیخ دامت برکاتہ العالیہ مفتی صاحب بھی 3 دن بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا بڑا اجتماع، اتنے اخراجات، اتنی محنت، اتنی گرمی، لوگ آئیں گے کیسے؟ لیکن میں سوچتا رہا اس پہ، مشورہ تو ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اتنا بڑا اجتماع 3 دن کا چھٹی ہی کر دیں، انتظامات مشکل ہوتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ جامعہ اور یہ 7 جگہ یہاں رحمتیں اتنی ڈیرا لگا چکی ہیں کہ نہ کبھی اجتماع گرمی سردی کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے، نہ کسی اور مجبوری سے ہو سکتا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اس گرمی میں آپ کو کون لے آیا؟ کتنے پیسے آپ کو دیے گئے؟ دیکھو کچے کے ساتھی، سیلاب میں گھر گر رہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، سیلاب میں فصلیں ڈوب گئیں، کپاس ختم ہو گئی، وہ یہاں جامعہ کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے ملے کہ حضرت 10 ایکڑ کی 10 ایکڑ کپاس ختم، لوگ کہنے لگے بند باندھو، میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں جامعہ کے اجتماع میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ فیض ہے، یہ فیض ہے، یہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلے گا۔ میرے بھائیو، صرف ایک بات عرض کرنی ہے، یہ تو میرا اپنا اجتماع ہے، حضرات کا حکم ہے، تعمیل حکم میں بیٹھ گیا اور اس نیت سے کہ آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں، ابھی اسٹیج پہ آئیں گے، آپ ان کی باتیں سنیں گے۔ ایک بات صرف عرض کرنی ہے، توجہ ہے، ایسے نہیں، جن کی توجہ ہے وہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، جن کی توجہ ہے۔ آج امت ہر طرف سے پریشانیوں میں گھری ہے، آج چاروں طرف سے، کل وہ وقت تھا، آج دنیا حجاج کو محبوب کی امت کا فرعون بھی کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، حجاج نے کچھ ظلم بھی کیے تھے، لیکن جب ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی تیری ہمسائیگی سے کفر کے ہاتھوں عزت برباد ہوئی، یہاں چیخی تو حجاج جیسا انسان عرب میں چیخ پڑا، اپنے جوان داماد کو بھیجا۔ کون اپنی بیٹی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ جوان داماد ہے، کہا جا تیرے گھر میں میری بیٹی ہے، وہ بھی تو میرے محمد کی امت کی بیٹی ہے۔ کون بھیجتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا سہاگ لٹے؟ کون چاہتا ہے میری بیٹی بیوہ ہو؟ لیکن اس وقت کے حکمران نبی کے امتی ہو، حکمران، ٹھیک ہے دنیا ان کو کچھ کہتی رہے، لیکن ایک نبی کی امت کی بچی کی آواز پہ تڑپ اٹھنے والے تھے۔ آج 20 حکمران ہیں، 20 حکمران ہیں آج، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ادھر نبی کی امت تڑپ رہی ہے۔ نبی کی امت کی عصمتیں دیکھو لوٹی جا رہی ہیں۔ کفر نبی کی امت کی جوانی سے کھیل رہا، عزت سے کھیل رہا۔ وہ دیکھو تو صحیح، شاب صالح، جان سجدوں میں گردنیں کٹی جا رہی۔ وہ دیکھو تو صحیح، نبی کی امت کے معصوم بچے خون میں نہائے ہوئے، ماؤں نے بچوں کو، شہید بچوں کو، آج تم کربلا کو یاد کرتے ہو، شرر کو روتے ہو، رونا چاہیے اس ظالم کے مقدر پہ۔ آج تم ابن زجاج کی باتیں کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اس وقت کا وہ شمر نظر نہیں آ رہا؟ آج ہر طرف سے سکوت ہے، خاموشی ہے، امت جاگ نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ حکمران بھی غفلت کی نیند بھی نہیں، نشے کی گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں۔ کفر نے ان کو ایسا شکنجے میں جکڑا ہوا ہے کہ نکلنے کی راہ نہیں مل رہی۔ قرآن کہتا ہے، اور آج بات صرف یہی عرض کرنی ہے، آئیے محبوب کے امتیوں قرآن سے پوچھتے ہیں، ربا چاروں طرف گرداب ہے، عرب ہو عجم ہو، شرق ہو غرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، خشکی ہو تری ہو،
امیری ہو غریبی ہو، مرد ہوں عورتیں ہوں، ربا چاروں طرف سے گرداب ہے، پھنسے جا رہے، ربا چاروں طرف سے دلدلیں ہیں، امت دھسی جا رہی ہے، دھسی جا رہی ہے۔ لبنان کیا ہو گیا؟ کیسی دلدل بن گئی، عراق میں کیسی دلدل بن گئی، فلسطین میں کیسی دلدل بن گئی، کشمیر میں کیسی دلدلیں بن رہی ہے، افغانستان میں کیا ہو گیا؟ ربا امت گرداب میں پھنستی جا رہی، دلدلوں میں پھنستی جا رہی۔ میرے ربا نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ میرے اللہ ہم تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اس عظیم قرآن و سنت کے مرکز کے عظیم اجتماع میں تیرے دروازے پہ سوالی بن کے بیٹھے ہیں۔ ربا ان دلدلوں سے کیسے نکلنا ہوگا؟ ربا اس گرداب سے امت کیسے نکلے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، آہستہ نہیں، آہستہ نہیں، آہستہ نہیں، ایسے کہہ دو سبحان اللہ۔ نوجوانوں کتنی رب نے پیاری زبان دی ہے، ذرا ذوق کے ساتھ رب کا ذکر کر، یہ حلق پہ نہ رکے، دل پہ اترے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا بزرگ تو بھی کہہ دے، اب تو تیرے موت کے لمحے اور قریب آ رہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، سفید بالوں والے میرے بزرگ تو اور زور سے بول، پتہ نہیں کتنے دن تیری زبان کے بولنے کے باقی رہ گئے، ذرا محبت سے بول سبحان اللہ۔ اللہ اللہ پھنس رہے، دھس رہے، گردابے ہیں، دلدلے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائی، بڑوں کو تو سبق میں سنا رہا ہوں، لیکن آپ بھائیوں سے میری گفتگو زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی میرے رب نے تاکید فرمائی ہے وہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ اور بلند آواز سے بولو، کیا ہے؟ اور سورۃ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ نے اپنے بندوں کی 10 صفات ارشاد فرمائی ہیں، اور آخری صفت ہے عباد الرحمن کون ہیں؟ فرمایا جو میرے دروازے پہ آ کے سوالی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میرے اللہ بیوی بھی تو نے دینی ہے، میرے اللہ بچے بھی تو نے دینے ہیں، بیوی بچے دینے والا کون؟ آہستہ نہیں، عقیدہ بھی پختہ بناتے جاؤ، بیوی دینے والا کون؟ گھر میں سکون کا ماحول عطا کرنے والا کون؟ جامعہ کے اجتماع میں آنے والوں، بیٹی بیٹیوں کے خزانوں کا مالک کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ ذرا بلند آواز سے رب کا نام، بلند آواز سے اللہ اللہ امت کو ان گردابوں سے دلدلوں سے نکالے، ذرا محبت سے کہہ دو ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے دروازے پہ دامن پھیلائے بیٹھا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ربا بیوی بھی تو نے دینی ہے، ربا بیٹے بیٹیاں اولاد بھی تو نے دینے ہیں، پر میرے اللہ مجھے عطا وہ کر قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ربا بیوی ایسی دے میں جو کام کاج کر کے تھکا ہوا آؤں، پسینے میں شرابور گھر میں آؤں، گھٹنا ٹخنا ٹوٹ رہا ہے گھر میں آؤں، کام کاج کر کے دماغ پھٹ رہا، میرے ربا میں جو گھر میں آؤں دروازہ کھولوں تو کیا دیکھوں؟ میری بیوی ہے، اس کی آنکھیں ہیں سامنے، تیرا قرآن کھلا ہوا ہے، میرے ربا میں یہ ماحول دیکھوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میرے ربا بیوی تو نے دینی ہے،
پر بیوی ایسی دے تھکا ہارا جب گھر میں آؤں میرے اللہ جب گھر میں آؤں دروازہ کھولوں کیا دیکھوں سامنے میری بیوی کھڑی ہے مصلی بچھا ہوا ہے میرے ربا تیرے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہی گھر میں آؤں کیا دیکھوں میری بیوی تیرے دروازے پر اپنی پیشانی جھکائے سبحان ربی اللہ کا ورد کر رہی میرے ربا میری آنکھیں بھی یہ منظر دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں میری تھکان بھی ساری اتر جائے میرے سجدے فرض کے سجدے بھی ادا ہوں اور تیرے شکر کے سجدے بھی بن جائیں میرے ربا اولاد بھی ایسی عطا کر لیکن اصل چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ وہ ہے جو میرے دروازے پہ سوالی ہے اور عرض کرتا ہے وجعلنا للمتقین اماما میرے ربا میں تجھ سے صرف تقوی کا نہیں متقین کی امامت کا سوال کرتا ہوں کہہ دو سبحان اللہ میاں صرف تقوی نہیں ربا تقوی نہیں متقی بننا نہیں مجھے تو متقین کا امام بنا دے وجعلنا للمتقین اماما سارے کہہ دو آمین آہستہ نہیں نماز میں آہستہ لیکن اب ذرا بلند آواز سے کہہ دو آمین آمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما پھر ادھر دیکھو تو صحیح میرے محبوب نکاح کا خطبہ پڑھ رہے وہاں بھی اعلان ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ وقت نہیں کہ میں آپ کو قرآن کی سیر کراؤں رب نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ تاکید تقوی کی فرمائی اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے امتی میں نے تجھے قرآن کی دولت دی ہے یہ قرآن تو ھدی للمتقین بھی ہے یہ ھدی للناس بھی ہے یہ ھدی للعالمین بھی ہے جامعہ کے اجتماع میں آنے والوں ہمارا رب رب العالمین ہے ہمارا رب رب العالمین اور میرے جامعہ کے اجتماع میں آنے والوں میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں ہمارا رب رب العالمین کہہ دو سبحان اللہ ہمارا محبوب رحمت للعالمین ہمارا محبوب رحمت للعالمین رحمت للعالمین ہمارا کعبہ ہمارا قرآن ھدی للعالمین بڑا رہبر بڑا رہنما قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے امتی دلدل میں دھستا جا رہا ہے گرداب میں پھنستا جا رہا ہے کیوں نہیں آتا میرے قرآن کے نزدیک کیوں نہیں کھولتا میرا قرآن کیوں نہیں آتا میرے قرآن کے دروازے پر کیوں نہیں دستک دیتا میرے قرآن کے دروازے پر میرا قرآن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے دلدلوں سے بھی نکالے گا گردابوں سے بھی نکالے گا میرے ربا میں تو آ گیا تیرے قرآن کے دروازے پر اللہ فرماتے ہیں تو آ گیا تو پھر میرے قرآن کا ہاتھ پکڑنا بھی دے کہہ دو سبحان اللہ تقوی سارے کہہ دو کہ خدا کرے ہم زبان سے بولے یہ بول دل میں اتر جائے تقوی کیا اور بلند آواز سے بولو تقوی کیا تقوی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جی ربا
फरमाया मेरा वादा है और जामिया के इज्तिमा में आने वालों, अल्लाह का वादा, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। वक्त नहीं तफसील में जाऊं, आज तकवा का सिर्फ एक फायदा, वरना कुरान में मैं छोटा सा तालिबुल इल्म हूं, असल तो उलमा जानते हैं, उनसे पूछें, उनके बयानात सुने, उनकी सोहबतों में बैठें। कुरान में जो तालिब इल्मी वाली मेरी छोटी नजर पड़ी है, मुझे तकवा के 24 फायदे नजर आए। कितने? बोलो बोलो कितने? 23 कर्ज, 23 उधार। आज सिर्फ एक फायदा अर्ज करना है, एक फायदा दुनिया का, एक फायदा आखिरत का, तकवा का दुनिया का फायदा, कुरान की ज़बानी और आखिरत का फायदा मेरे महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान की ज़बानी। क्या दो सुभान अल्लाह। तकवा है क्या? अल हलाल बय्यिन, हलाल का अपना मुल्क है, वल हराम बय्यिन, हराम का अपना मुल्क है। हर जगह आप भी देखते हैं, दरमियान में मुल्कों की सरहदें होती हैं, जमीनों की हदें होती हैं। सारी सरायकिए चेकू बनना अहदन बनना, आजकल इसको उर्दू में, फारसी में सरहद भी कहते हैं, और नई जबान में इसको बॉर्डर कहा जाता है। ये हद, ये बॉर्डर, ये सरहद, इहो बनना, दरमियान में ये हद होती है जमीन की। तवज्जो जरा, जो अक्लमंद लोग होते हैं, अक्लमंद ये नहीं कि ये हद क्रॉस करते हैं, हद उनके करीब भी नहीं जाते, और उधर हुकूमतें भी ऐलान करती हैं, ख्याल करना बॉर्डरों के करीब मत जाना, बॉर्डरों के करीब मत जाना। क्यों? बॉर्डर के करीब जाओगे पता नहीं चलेगा, बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे, दूसरी हुकूमत के हत्थे चढ़ जाओगे, पकड़े जाओगे। पिछले दिनों तबादला हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान के कैदियों का, अक्सर वो थे जो भूल कर सरहद पार कर गए। इसलिए फरमाया, और कुरान भी कहता है, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, ये रब के बनाए हुए बॉर्डर हैं, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये पाक है, ये पलीत है। रब ने भी हदें बना दी। कभी देखा आपने, ये भी औरत है, ये भी औरत है, लेकिन रब ने दरमियान में हद बना दी। जाहिरन नजर नहीं आती, दीवार नजर नहीं आती, ये ईंटों की दीवार नहीं, ये कनातों की बाड़ नहीं, ये दरमियान में और दीवार नहीं, ये ऐसी हद है, बैनहुमा बरज़ख, ये जाहिरन नजर नहीं आती, लेकिन अमरे रब्बी की दरमियान में दीवार आ गई। ये भी औरत है, ये भी औरत है। फरमाया, इस औरत पे नजर डालेगा, क़यामत के दिन सलाख जहन्नम की होगी, आंख तेरी होगी, है तो ये भी औरत, लेकिन इसकी तरफ फरमाया, अगर तू नजर डालेगा, रब तेरी हर नजर पे तुझे बैतुल्लाह के तवाफ का सवाब अता फरमाएंगे। मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। ये अजनबी औरत है, इसकी तरफ नजरें उठ गई, तेरी आंख जहन्नम का ईंधन बन गया, इधर तेरी माँ है, कह दो सुबहान अल्लाह। जिनको अपनी माओं से प्यार है वो जरा जोर से कह दे सुबहान अल्लाह। इधर माँ है, माँ कौन है? एक बड़ा मसला आया खड़े हूं, अक्सर मैंने खीर नहीं पिले जैसे बंदे दे पुत्र ने, बंदे दी धी दा दुध ही नहीं पीता है, बंदे दा पुत्र बनना मिट्टी, दुध नहीं पिले, बड़ी गलती है, सब डब्बे दा खीर। और दूसरा एक और बीमारी है, मेरी बहनों बेटियों तक भी आवाज जा रही है। मेरे महबूब ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हरामन, हर नशे वाली चीज हराम है। डॉक्टर भी बड़े मेहरबान हैं, कुछ औरतों को इन्होंने सड़कों पे दौड़ लगवा दी, और बख्ते केड़े भजदे वदो अके डॉक्टर आके तोरी
یہ تو محنت دا کام سچ دے بھجان نہیں ہی پوچھوں بی بیماری وڈی زور دی آئی ودیے ہوں کون رات دے 12 بجے اٹھے 1 بجے ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو یہ بال سمدا نہیں پہلے دم سمجھو حضرت صاحب تویز دیو جو اٹھے نہ رات دا کوئی دم کرو نعرہ تکبیر مفکر اسلام میں مہربانی کرو سہیں ڈاکٹر صاحب اے جی جو کوئی دوا ساری رات اٹھے ہی نہ بولا وہ ایک نمے ہوں رات سے بدن گئے تو قطرے بال کو پلاؤ چاہ ساری رات اٹھ گا نہیں یہ جو نشہ ہوں جیڑی ماں اپنے بال کو گھٹی اچ نشے دا عادی کرے سے یہ بال مٹی اگو تکڑا تھی سے نشہ تو ماں پلا چھوڑے جگ سے کتوں آدن اٹھائیں کا تھی نے اٹھائیں جگ دی نہیں وہ ماں گھٹی اچ نشہ پلا چھوڑے جگ سے مٹی نشہ اور بخت علی جے رات دے 11 12 1 بجے بچے دے روواں تے کو جاگن اوکھا لگ دے ہی جاگن دی وجہ کنوں تک رب مقام تے کوئی جھا دیتے جو میرے مدنی کھڑے فرمینے ہن او میرے امت دے ننگرو تو سا جنت تا کتھا تلاش وجہ کرنو تیری اماں دے جتی تلے جنت رل دی بخت علی جے تو رات دا جاگے نہ اٹھے نہ تیری نیندر خراب نہ تھی تیرے پیرے تلے جنت کیوں آوے تو راتی دا اٹھی نندرہ قربان کیتے نہیں اے واسطے تا رب تے کو مقام دیتے جو تیرا بچہ تیری بچی محبت نال جو تیرے چہرے والی میں دید چا بھالے رب بیت اللہ دے طواف دا ثواب عطا فرمائے اونچی آنکھو سبحان اللہ اور محبت سے گل سرائکیے شروع کی گئی آنکھو سبحان اللہ بات عرض کر رہا تھا اور اخیر کروں حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں ہم سب نے حضرت کے بیان کو سننا ہے اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ آہستہ نہیں آہستہ نہیں اپنے وڈے دے اشالے ثواب چاکو ہی نیت نال چاکو جو ہی ذکر دا ثواب اساڈے وڈے دی روح کو پج پو جڑے وڈے دے روح کو ثواب پجاون دے قائل ہیں تے چاہندے بھی ہیں تے جڑے وڈے کنوں تھک کے کہنا ہوندے ہیں اوہ اونچی آکھن سبحان اللہ اللہ میاں ہم تو تیرے قرآن کے دروازے پر آ گئے آخری بات عرض کروں اللہ میاں آ گئے تیرے دروازے قرآن کے دروازے پر اللہ فرماتے ہیں کھول میرا قرآن جی اللہ کھول لیا اللہ میاں میرے ربا اب تو ہم گھٹنوں ٹخنوں ناف کندھوں تک نہیں اب تو ہم دلدل میں اتنے دھسے جا رہے چاروں طرف سے امت دھسی جا رہی میرے ربا کیا کرے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا صرف ایک فائدہ عرض کرنا ہے صرف ایک فائدہ جامعہ کے اجتماع والوں قرآن کی زبانی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جی ربا اگر تو اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے گرداب سے بچنا چاہتا ہے تو تقوی کی دولت سے اللہ میاں تقوی کیا ہے فرمایا یہ جو بارڈر میں نے بنایا ہے حلال حرام کا بارڈر جائز ناجائز کا بارڈر یہ جو میں نے حدیں بنائی ہیں تلک حدود اللہ یہ میرا بنایا ہوا بارڈر ہے یہ میری بنائی ہوئی حدیں ہیں ربا کیا کروں فرمایا فلا تقربوها یہ نہیں کہ اس کو کراس نہیں کرنا فلا تقربوها ان کے قریب نہ بھٹکنا بارڈر کے نزدیک نہ جانا ربا کیوں فرمایا بارڈروں میں پھسلنیں بڑی ہوتی ہیں بارڈروں پہ پھسلن بڑی ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو تو بارڈر کے قریب جائے اور بارڈر سے بھول کر بھی غلطی میں بھی باطل ناخواستہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف
پھسلن تجھے پھسلا کے لے جائے، تو بارڈر کے دوسری طرف چلا جائے۔ ربا اگر دوسری طرف چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر میرے بنائے ہوئے بارڈر کو تو کراس کر گیا تو سمجھ لے تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اس کے قریب نہ جانا، ربا قریب نہ جاؤں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ بارڈر کراس نہیں کرنا، بارڈر کے قریب نہ جاؤ، تقویٰ مل جائے گا، تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ اور جب تقویٰ کی دولت سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، جب تقویٰ کے نور سے تمہارا دل روشن ہو جائے گا، پھر میرا وعدہ ہے، ربی وعدہ، ربی وعدہ، الہ العالمین کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ۔ یہاں دیکھو جامعہ کے پنڈال میں دو حصے بنائے، ایک اندر آنے کا، ایک باہر جانے کا۔ اندر آنے کے راستے کو عربی میں مدخل کہتے ہیں، باہر نکلنے کے راستے کو مخرج کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میرے بندے تو اپنے دل کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لے، تو اپنے آپ کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر لے۔ میرا وعدہ ہے کسی گرداب میں پھنسنے نہیں دوں گا، کسی دلدل میں دھنسنے نہیں دوں گا۔ قرآن کہتا ہے وہ نبی کھڑا ہے، حسن و جمال کا مالک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ توجہ، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حسن کے 100 درجے پیدا فرمائے، ایک حصہ ایک طرف رکھا، 99 دوسری طرف رکھے، اس ایک کو اللہ نے نصف نصف کیا، اس ایک کا آدھا اللہ نے جناب آدم سے قیامت تک کے انسانوں میں تقسیم فرمایا، اور اس ایک کا آدھا اکیلے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور 99 حصے حسن اکیلے میرے محبوب کو عطا فرمایا۔ حسن و جمال ہے، آگے دیکھو تو صحیح، مالکہ بھی ہے، ملکہ بھی ہے، مالکہ ہے خریدا اس نے، ملکہ ہے بادشاہ کی بیوی ہے، حسینہ بھی ہے، بادشاہ کہاں عام عورت کو بیوی بناتا تھا، حسینہ بھی ہے، محسنہ بھی ہے، مالکہ بھی ہے، ملکہ بھی ہے، حسینہ بھی ہے، محسنہ بھی ہے، دروازے سارے بند، دلدل بنا دی، گرداب ہے، دلدل ہے، اور پھر وہ کہنے لگی ہائی تلک ہائی تلک ہائی تلک، جناب یوسف حسین کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئی، ربا دلدل ہے، اللہ دلدل ہے، ربا دلدل، حسینہ محسنہ، مالکہ ملکہ، دروازے بند ہیں، تالے ہیں، کنیاں ہیں، میرے ربا دلدل ہے، دلدل ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی، اس حسین نبی کی نظریں ذرا دیکھو تو صحیح، آنکھوں سے آنسو ہیں اور کہہ رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے ربا دلدلے۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف جی اللہ میں نے تو تیرا تعارف بھی کرایا ہے، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، میں نے تو تیرا تعارف تقوی کی بنیاد پہ کرایا ہے، اور میں رب وعدہ کر چکا ہوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کی راہیں بناؤں گا۔ تو یہاں کھڑے ہو کر معاذ اللہ کہہ رہا، اللہ میاں دلدلے ہیں، فرمایا دوڑ میرے یوسف، اشارے کرتا جا، دلدلوں کو خشک کر کے راستے میں رب بناتا جاؤں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ دیکھو یہودی کھڑے ہیں، سارے یہودی جمع ہو گئے، آقا تمہارے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، ابو بکر مارا جی مارا، توجہ ذرا مختصر کر رہا ہوں، مارا جی مارا تھپڑ، کیوں مارا؟ اس نے میرے رب کو گالی دی، برداشت نہیں ہو سکا، تھپڑ مار دیا۔ فرما صدیق توجہ،
تم نے گالی دی خدا کو؟ نہیں ہم نے نہیں دی۔ صدیق تیرا کوئی گواہ ہے کہ اس نے خدا کو گالی دی؟ آقا محلہ ان کا، مجمع ان کا، میں تو اکیلا جا رہا تھا، میرا گواہ کہاں؟ توجہ، میرا گواہ کہاں میرے محبوب؟ فرمایا صدیق تیرے اوپر الزام تھا، اقرار کے ساتھ جرم بن گیا، جرم کی سزا ہوتی ہے اور اس پہ ابھی الزام ہے، اقرار اس نے نہیں کیا، گواہ تو نہیں لا سکا، الزام پہ سزا کوئی نہیں ہوتی۔ صدیق پھر میری عدالت کا فیصلہ ہے، وہ تھپڑ بدلے میں مارے گا، لیکن توجہ توجہ، جامع عبداللہ ابن مسعود کے اجتماع میں آنے والوں ذرا توجہ، جبرائیل جی رب جلیل، دوڑ میرے جبرائیل جلدی جا، یہ یہودی کہہ رہے ہیں صدیق کے لیے ہم نے دلدل بنا دی، دنیا مار رہے، صدیق کو دلدل میں دھسا دیا، کیسی دلدل بنائی، کیسی دلدل۔ جبرائیل دوڑ کے جا میرے محبوب کے دربار میں، یہ صدیق تو وہ ہے، میں نے تو متقین کے ساتھ وعدہ کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں تو عام متقی کو بھی دلدل میں نہیں دھسنے دیتا۔ صدیق تو وہ ہے جس کو قرآن میں رب اتقا کہہ چکا ہوں، متقی نہیں اتقا۔ ربا کیا کروں؟ فرمایا جلدی دوڑ کے جا، میرے محبوب کو کہہ، میرے محبوب کو جا کر کے، دنیا میں صدیق کا گواہ کوئی نہیں، میں رب صدیق کا گواہ ہوں۔ اور صدیق دلدل تیرے لیے بنا رہے، تجھے اتقا کا لقب دیا ہے تو تیرے لیے نکلنے کی راہیں بھی میں خود بناؤں گا، یہ یہودی دلدل میں تجھے کیسے دھسا سکتے ہیں؟ بات اصل میں میرا جی کرتا ہے کہ اب ہم سب مل کر حضرت اقدس، حضرت علامہ صاحب، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایسے بزرگوں کے کہنے پہ بیٹھ گیا، لیکن وقت ہم رات کو بھی حضرت علامہ صاحب کو دیں گے۔ اب بھی ایک بات نہ کہوں تو مسلک سے بددیانتی ہے، وہ ضرور کہوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ امت میں صحابہ کے بعد میرے امام ابی حنیفہ جیسا متقی کوئی نہیں تھا، کہہ دو سبحان اللہ، آہستہ نہیں۔ جو حنفی ہے وہ زور سے بول لے، جو حنفی ہے وہ زور سے بول لے، جو منفی ہے اس سے درخواستی کی درخواست نہیں، منفی سے درخواستی کی درخواست نہیں، جو حنفی ہے زور سے بول لے سبحان اللہ۔ امت میں میرے امام جیسا امام کوئی نہیں، ہر امام کی عظمت کا قائل ہوں، ہر امام کی شان کا قائل ہوں، ہر امام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن امت میں میرے امام جیسا امام کوئی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ایک جگہ بیان ہوا تو بعد میں آ گئے وہ جی آپ کے امام جیسا کوئی امام نہیں، میں نے کہا امت میں میرے امام جیسا کوئی امام نہیں، اور پھر کہنے لگے جی آپ کے امام جیسا کوئی امام نہیں، میں نے کہا امت میں میرے امام جیسا کوئی امام نہیں۔ میں نے کہا حضور جو امام ہے، میں نے کہا تو آخری درجے کا غبی لگتا ہے مجھے، آخری درجے کا۔ میں نے تو کہا ہے امت میں، نبی امتی ہوتا ہے کیا؟ اب بھی بات کو ذہن میں رکھنا، میں امت کی بات کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، لکھتے ہیں وہ جی امتی امام۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ فرقان کی آخری آیت پڑھی، کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ خالی متقی نہیں، امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی دشمنوں نے دلدل بنائی اپنے ذہن میں۔ ایک عورت تھی گندی، اس کو سکھایا جب کمال آتا ہے تو حسد بھی آتا ہے، کمال آئے گا حسد آئے گا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی فلاں اجتماع سے فلاں سے لوگ جلتے، میں نے کہا یہ نئی چیز نہیں، کمال جہاں آتا ہے وہاں حسد آتا ہے۔ جلنے لگے سارے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ اس کو دیکھو نعمان کو، 500 آدمی، 1000 5,000 پیچھے، کچھ کرو، دلدل بناؤ۔ پیسے دیے گندی عورت کو، راستے سے جب یہ آدمی گزرے نا، کسی بہانے سے اس کو اندر بلا لے۔ حضرت امام صاحب گزرے، اس نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، میرے خاوند کا آخری وقت ہے موت کا،
اور وہ وصیت لکھوانا چاہتا ہے، مہربانی فرما کر 2 لفظ اگر لکھ دیں تو۔ امام صاحب عذرا ہے تو ہم اندر گئے، جو ہی اندر قدم رکھا باہر وہ دشمن تو کھڑے تھے سارے ہستی جلنے والے، انہوں نے کنڈی بند کر دی، شور مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے۔ اب امام صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو تو پتا تھا یہ کیسی عورت کا گھر ہے، شور مچ گیا، نعمان گندی عورت کے گھر، نعمان گندی عورت کے گھر۔ بادشاہ کو اطلاع کی گئی، نے کہا دونوں کو جیل میں ڈال دو، کل فیصلہ ہوگا، نعمان عام آدمی نہیں ہے، کل فیصلہ ہوگا۔ کل کھلی کچہری لگی، اور یہ اللہ والوں سے کچھ تو ہر ایک سے اپنی جنس حسد کرتی ہے، لیکن دین والوں سے دنیا والے بھی حسد کرتے ہیں۔ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرے 500 جمع نہ ہوں، یہ جامع عبداللہ ابن مسعود والے اشتہار شائع کر کے بھیجیں تو حد نظر تک اجتماع، ارے یہ علماء، یہ عالم، یہ مولوی، یہ حضرت شیخ، یہ حضرت مفتی، کیا ہو گیا؟ تو جہاں جنس حسد کرتی ہے وہاں دنیا والے بھی حسد کرتے ہیں۔ بادشاہ کو اپنا جلن تھے۔ صبح بادشاہ آ گیا، تخت پہ بیٹھ گیا، مجمع سارا جمع۔ اب وہ دشمن ہنس بھی رہے ہیں، کونیاں مار رہے ہیں، کیسی بنائی نعمان کے لیے دلدل۔ اور رات کے وقت ایسا ہوا، امام صاحب نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر، 2 رکعت پوری، پھر اللہ اکبر، پھر نماز، پھر سلام، پھر اللہ اکبر۔ یہ عورت پریشان ہو گئی، میں نے کیا کیا؟ یہ کس اللہ کے ولی کے ساتھ میں زیادتی کر بیٹھی ہوں؟ یہ آئی، حضرت مجھے معاف کر دے۔ فرمایا میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا۔ اللہ والوں کا شیوا یہی ہوتا ہے، ہستی و حسد کرتے رہو، اللہ والے تو تمہارے لیے دعائیں ہی کیا کرتے رہو۔ کہا حضرت میرے لیے کوئی حکم؟ فرمایا میرے گھر چلی جا، میری اہلیہ کو کہے یہ چادر اس کو دے دے، کسی بہانے سے چلی جا، وہ یہاں آ جائے۔ اور وہ گئی، واقعہ طویل ہے۔ امام صاحب کی اہلیہ اس کی چادر پہن کے اندر آئی تو چوکیدار نے سمجھا وہی عورت آ رہی ہے، صبح عدالت ہے، سارے لوگ کھٹے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نعمان، دنیا تجھے مجتہد مجدد عالم کہتی ہے، دیکھ تیری شان کتنی بڑی، تو نے ساری رات اجنبی عورت کے ساتھ گزاری۔ حضرت نے فرمایا کون سی اجنبی عورت؟ نے کہا یہ جو تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ فرمایا یہ اجنبیہ کہاں ہے، یہ تو میری بیوی ہے۔ یہ اجنبیہ کہاں ہے، یہ تو میری بیوی ہے، بلاؤ میرے سسر کو، گھر والوں کو۔ بلائے گئے، انہوں نے پہچانا، اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے، نعمان ابن ثابت کی بیوی ہے۔ او میاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ رب کا وعدہ ہے، نعمان ابی حنیفہ تو نے اپنے دل کو تقویٰ کے نور سے روشن کیا، تو تقویٰ کی دولت سے مالا۔ سب کو متقین میں سے بنائے، امام المتقین بنائے۔ اب بلا تاخیر ہماری اس نشست کے مہمان